السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق نبیہ فسواہ وعدلہ وجعلہ برہانا ونورا وبالحق ارسلہ وعلى سائر الخلق فضله وشرفه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من عظمه وبجله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی پہلی رات ہے اور جگہ جگہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے عشق و محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ انہی محافل میں سے ہماری یہ محفل بھی ہے، اور آپ حضرات نے پوسٹر میں اگر غور کیا ہو تو اس محفل کو 19 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ 19 سال تک اس پروگرام کو جاری رکھا گیا، اور ہمارے محسن خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور امین شریعت و خلیفہ حضور اشرف الفقہا بلبل باغ رضا فخر صورت حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ پابندی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو یہ بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں خاص طور پر۔ تو حضرت کو آپ حضرات سنتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ حضرت کو سنا جائے، لیکن حضور اشرف الفقہا کے جانے کے بعد جہاں آپ نے 41 سال دیے تھے وہاں پر بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضرت کو وہاں سے بلایا بھی جاتا ہے، اور حضور اشرف الفقہا کی نسبت ہی سے حضرت وہاں تشریف بھی لے جاتے ہیں رانی تالاب میں، اور ہم جیسے فقیروں کو پھر موقع ملتا ہے تو ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور بزرگوں کے خاص طور پر حضور اشرف الفقہا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین کا کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی، قوی اور مضبوط دلیل آئی۔ برہان کسی عام دلیل کو بھی نہیں کہا جاتا، دلیل ویسے بھی دلیل بھی عربی لفظ ہے، لیکن یہاں دلیل نہیں کہا گیا، یہاں برہان کہا گیا، کیونکہ یہ دلیل کوئی معمولی سی دلیل یا کمزور دلیل نہیں ہے،
یہ مضبوط اور قوی دلیل ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے مضبوط دلیل آئی، واضح دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ یہاں آپ غور کریں، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے دلیل، واضح دلیل، اور دوسری چیز ہے روشن نور۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دلیل سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ایک دلیل آ گئی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ظاہری طور پر تشریف فرما ہوئے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ روشن نور سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر قرآن اتارا گیا، اور وہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا دلیل فرمایا گیا۔ ارے دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ کوئی دعویٰ ہو تب تو دلیل ہوتی ہے، دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں کون سا دعویٰ ہے جس کی دلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا؟ تو اس دعوے پر غور کریں، وہ دعویٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ توجہ ادھر رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ، یہ ہے دعویٰ۔ دعویٰ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہوا دعویٰ۔ اور دلیل کسی نہ کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ جب کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا اس پر دلیل پیش کی جاتی اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہاں دعویٰ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہی دلیل بنا کر بھیجا۔ سمجھے اگر توجہ گئی تو؟ پتا کیا چلا کہ محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی دلیل خود محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ فارسی کا مقولہ ہے نا، آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ سورج خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سورج کا نکلا ہوا ہونا ہی، اجالا ہونا ہی، روشنی ہونا ہی، دن کا نکلا ہوا ہونا ہی یہ سورج کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سورج کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورج کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سورج خود ہی اپنی دلیل ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ محمد الرسول اللہ ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے کی دلیل کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک اس دعوے کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، حضور مفتی سورج، محمد الرسول اللہ کی دلیل خود محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور کی ہر بات، حضور کے جسم مبارک کا رونگٹا رونگٹا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ایک بال معجزانہ شان رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک معجزہ، دو معجزہ، تین معجزہ دے کر نہیں بھیجا،
جیسے دوسرے انبیاء کرام میں بعض انبیاء کرام کو ایک معجزہ ملا، بعض انبیاء کرام کو 2 معجزے ملے، بعض انبیاء کرام کو 3، بعض کو اس سے زیادہ ملے، اور بعض انبیاء کرام کو 10-12 بھی معجزات عطا کیے گئے۔ لیکن جب ہمارے نبی کو ظاہری طور پر دنیا میں بھیجنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو 1-2 یا چند معجزات دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال معجزہ ہے، اور یہ معجزہ تو آج بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ بال مبارک ہوتے ہیں نا، منہ مبارک، اور جہاں اس کو اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور کیمیکل والا عطر نہیں ڈالا جاتا۔ یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، میں اکثر جگہ پر یہ بولتا ہوں کہ منہ مبارک شریف میں یہ عطر جو ابھی چلتا ہے نا وہ نہ ڈالا جائے، اس میں کیمیکل ہوتا ہے۔ اور جہاں بال مبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، منہ مبارک کو، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اچھا، اوپر سے تو شاخیں نکلتی ہیں، اندر جڑ میں بھی شاخیں نکلتی ہیں، یہ ہم نے خود ملاحظہ کیا۔ تو یہ کیمیکل والا عطر ڈال دیا جاتا ہے نا تو پھر پریشانی، پھر وہ شاخیں نکلنی بند ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ شاخیں کس میں سے نکلتی ہے؟ یہ جو درخت ہوتے ہیں، پودے وغیرہ، درخت زندہ ہو تو شاخ نکلتی ہے، اور درخت مرجھا جائے، درخت مر جائے تو شاخ نکلتی ہے۔ اور منہ مبارک سے شاخ نکل رہی ہے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ 1450 سال کے بعد بھی جس منہ مبارک کی ہم زیارت کر رہے ہیں وہ منہ مبارک زندہ ہے۔ جب نبی کا منہ مبارک زندہ ہے تو خود نبی زندہ کیوں نہ ہوگا؟ امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ منہ مبارک شریف کو رکھا جائے۔ اگر کچھ ڈالنا ہی ہو تو زیتون کے تیل کی 2-4 بوندیں ڈال دی جائیں، لیکن یہ کیمیکل والا عطر نہ ڈالا جائے۔ ہاں کہیں سے خالص اور پیور عطر مل جائے جو گلاب کے رس سے، پھولوں کے رس سے بنایا جاتا ہے، یا خوشبودار لکڑیوں وغیرہ سے، وہ پودوں سے بنایا جاتا ہے، مشک کے وہ ہرن کے نافے سے جو مشک حاصل ہوتا ہے، اور اوریجنل والا، وہ پیور والا اگر مل جائے تو وہ بالکل ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن لائیں گے کہاں سے؟ ایسا پیور ملے گا کہاں؟ بہت مشکل ہے۔ تو اگر کچھ ڈالنا ہی ہے تو اس میں آپ 2-4 بوندیں زیتون کے تیل کی ڈال دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اس میں سے شاخیں نکل رہی۔ یہی تو بات ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صرف چند مرتبہ اپنے سر کے بال اتارے، جب عمرہ فرمایا یا جب حج کیا، اسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال اتارے۔ تو کیا وہ اتنے زیادہ تھے کہ پوری دنیا سنیت میں پھیل گئے؟ منہ مبارک، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر گلی میں، ہر مسجد میں عید میلاد النبی کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر بھی منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی کہ نہیں کرائی جاتی؟ تو وہاں بڑے کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں بڑے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، اتنے زیادہ منہ مبارک کہاں سے آ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے اتارے بھی نہیں تھے، ان لوگوں کو اتنے حاصل کہاں سے ہو گئے؟ تو وجہ یہی ہے، تجھے پتا نہیں، عشق والوں کو معلوم ہے کہ اس میں سے شاخیں نکلتی گئی اور پھر ان کو جدا کر کے عاشقوں کو دیا جاتا رہا، اور اس طرح سے پوری دنیا میں منہ مبارک پھیل گئے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی شان ہے، یعنی حضور کے منہ مبارک بھی معجزانہ شان رکھتے ہیں، یعنی حضور کے بال بھی ایک معجزہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ اب جو ہدایت والا چشمہ لگا کر دیکھے گا تو اس کا دل روشن ہو جائے گا، دماغ روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ وہ چشمہ صدیق اکبر کے پاس تھا، جیسے ہی دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ چشمہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، پہلے یہودی تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی اعتراض نہیں،
کوئی چونو چرا نہیں اور کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا تو کیا ہے، آپ نے کوئی گفتگو بھی نہیں کی اور کچھ پوچھا بھی نہیں، کوئی سوال بھی نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں، صرف دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو میں چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ اِنَّ هَذَا لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے میں یہ سچے ہیں، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس وہ چشمہ تھا، لیکن ابو جہل کے پاس وہ چشمہ نہیں تھا۔ وہ تو دیکھتا تھا تو سرکشی اور عناد کا چشمہ لگا کر دیکھتا تھا، دشمنی اور نفرت کا چشمہ لگا کر دیکھتا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ ولید ابن مغیرہ وغیرہ، ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی تو حق نظر نہیں آتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ اندھے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کو حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی خوبیاں، حضور کا مقام و مرتبہ ان کو نظر نہیں آیا، کیا اس میں حضور کا قصور ہے کہ ان کی آنکھوں کا قصور ہے؟ ان کی آنکھوں کا قصور ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے وہ بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے فارسی میں کہ گر نہ بینت بروز شپرے چشم چشمہ آفتاب را چے گناہ، کہ اگر دن میں چمگادڑ کو سورج نظر نہ آئے، چمگادڑ کو دن میں کچھ دکھتا نہیں ہے، چمگادڑ سمجھ گئے نا آپ لوگ، چاما چلی، اگر چمگادڑ کو سورج نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے تو سورج بھی نہیں دکھتا ہے اس کو، تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہے کہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے؟ سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ تو ہمارے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل، اکمل، مکمل بنا کر بھیجا ہے اور خوبیاں عطا فرما کر بھیجا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ ابو جہل کو نظر نہیں آیا، عتبہ شیبہ کو نظر نہیں آیا، ابو لہب کو نظر نہیں آیا، تو یہ ان کی آنکھوں کا قصور ہے۔ ابو بکر صدیق کو نظر آ گیا، عبداللہ ابن سلام کو نظر آ گیا، مولا کائنات کو نظر آ گیا۔ جن جن لوگوں نے ہدایت کے چشمے سے حضور کو دیکھا، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے چراغ کو روشن کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا۔ نور تو ایسا، سورج کی بات چل رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آفتاب رسالت ہیں، مہتاب نبوت، اور ایسے آفتاب و مہتاب ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو چمک رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی روشنی ہے، جہاں کہیں بھی بہاریں ہیں، جہاں کہیں بھی رونقیں ہیں، وہ حضور کے نور کے صدقے میں ہے۔ امام کہتے ہیں نا کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یعنی جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنی بھی بہاریں ہیں، یہ جو روشنی ہے، یہ جو آپ بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو دلیل کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کر بھیجا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجنے کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، تو قرآن میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا، ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ بالبینات والزبور والکتاب المنیر، کہ انبیاء کرام روشن نشانیاں لے کر آئے،
یعنی معجزات لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے، لیکن جب حضور کو بھیجنے کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ یہ نبی تمہارے پاس معجزات لے کر نہیں آئے بلکہ معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ ان کو معجزات دیے نہیں گئے، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عضو کو معجزانہ شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں میں کیسی طاقت عطا فرمائی اور کیسی قوت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اچھا، نبی جب یہ بات کہتا ہے نا، جب کسی سے خطاب کرتا ہے تو اگرچہ براہ راست خطاب تو موجودین سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر وہ مخلوق شامل ہوتی ہے جو ذوی العقول میں شمار ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اگرچہ سامنے صحابہ موجود ہیں، مخاطبین صحابہ ہیں، لیکن اس میں جنات بھی آ گئے، اس میں فرشتے بھی آ گئے۔ یعنی میں جو دیکھتا ہوں، اے انسانوں تم وہ نہیں دیکھ سکتے، اے جنات تم بھی وہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اے فرشتوں تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں، آپ غور کریں، حضرت ملک الموت فرشتے ہیں کہ نہیں؟ موت پر مقرر کیے گئے، روح قبض کرنے پر مقرر کیے گئے۔ اب روح قبض کرنی ہے، ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کا انتقال ہوتا ہے، پوری دنیا میں کتنے لوگ ایک وقت میں مرتے ہیں، سب کی معلومات، سب کو نظر میں رکھنا، سب پر نگاہ رکھنا، یہ حضرت ملک الموت کی نگاہ اور ان کی نگاہ کی یہ رسائی ہے کہ وہ اتنی دور دور تک پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں، کہاں کس کی روح قبض کرنی ہے، اور جس کے تعلق سے حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور انسانوں کی اور جو بھی جاندار ہیں ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو روزی پہنچانے پر مقرر کیا گیا، تو روزی پہنچانی تو کس کو پہنچانی اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، اور کون سی روزی پہنچانی ہے اس روزی پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت منکر نکیر ہیں جن کو قبر میں سوالات کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو اب ان کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون مر کر قبر میں آ گیا ہے، تو سارے قبر والے ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ یہ ملک الموت کی نگاہوں کا عالم ہے، یہ منکر نکیر کی نگاہوں کا عالم ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم ہے، اور حضور سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں انی ارا ما لا ترونا، کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اقیموا رکوعکم وسجودکم، اقیموا الرکوع والسجود فانی اراکم من بعدی۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کہ میں فرماتے ہیں کہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدے کو درست کر لو، اپنے رکوع اور اپنے سجود کو درست کر لو، آگے سماعت کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہاں بڑے کہتے ہیں نا کہ محمد، جس کا نام محمد یا علی، اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدے کو بھی دیکھتا ہوں۔ تمام فلاسفہ اور تمام میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں اور آنکھوں کے جو ماہرین، آنکھوں پر جن لوگوں نے ریسرچ کیے، بڑے بڑے ریسرچ کیے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نظر آنے کے لیے اس چیز کا آنکھ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کے نظر آنے کے لیے اس چیز کا آنکھ کے سامنے ہونا
ضروری کوئی چیز ہماری پیٹھ کے پیچھے ہمیں نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جو بے مثل و بے مثال ہیں، کسی کو یہ کمال نہیں ملا جو کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا کہ حضور جس طرح آگے دیکھ لیا کرتے تھے اسی طرح پیچھے بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ رکوع و سجود تو نظر آنے والی چیز ہے نا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، اور آپ غور کریں کہ یہاں ہمارے سامنے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا رکوع ہمیں نظر آئے گا، جب ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوں تو اس کا سجدہ ہمیں نظر آئے گا، اس کا قیام نظر آئے گا، اس کا قعدہ نظر آئے گا، لیکن جس کیفیت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ کیفیت ہمیں نظر آئے گی؟ لیکن یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے کہ حضور رکوع اور سجود کو تو ملاحظہ فرما لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دل کی کیفیتوں کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں، دل کے خلوص کو اور دل کے خشوع کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں، اندھیرے میں ایسے ہی دیکھ لیا کرتے تھے جیسے اجالے میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اندھیرا بھی آڑ نہیں بنتا، اور یہ بھی فلاسفہ نے کہا، میڈیکل سائنس کے اور آنکھوں کے ماہرین نے یہ بات کہی کہ کسی بھی چیز کے نظر آنے کے لیے اجالا اور روشنی ہونا ضروری ہے، اندھیرے میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہماری آپ کی آنکھوں پر ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نور عطا فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر کرتے تھے وہاں کی ساری اشیاء روشن ہو جایا کرتی تھی، منور ہو جایا کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں کہ شش جہت سمت مقابل، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے ان کی بینائی کی۔ نہیں سمجھ میں اس لیے سبحان اللہ برابر نہیں آیا۔ شش جہت 6 ڈائریکشن ہے کہ نہیں ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اتر دکن پورب پچھم اوپر نیچے 6 ڈائریکشن ہو، اور ہمارے نظر آنے کے لیے، ہمارے دیکھنے کے لیے کسی بھی چیز کا ہمارے سامنے والے ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن ابھی آپ نے سماعت کیا احادیث کی روشنی میں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شش جہت سمت مقابل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 6 جہتیں، یہ 6 ڈائریکشن سامنے والے ڈائریکشن کی طرح ہو گئے ہیں، یعنی اس طرح ہم اپنے سامنے دیکھ لیا کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ڈائریکشن میں ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں، اور شب و روز ایک ہی حال، یعنی دن اور رات کا ایک ہی حال ہے دیکھنے کا، کہ جس طرح دن میں دیکھ لیا کرتے ہیں اسی طرح رات میں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، دھوم و نجم میں ہے ان کی بینائی کی۔ یہ سورہ نجم کی طرف اشارہ ہے جس میں واقعہ معراج بیان کیا گیا اور جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر دیکھیں اس میں کیا آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر رہے تھے تو حضور کی نگاہ نہ حد سے آگے بڑھی ہے نہ ٹیڑھی ہوئی ہے، یہ حضور کے دیکھنے کا عالم تھا، اور جس نے اللہ کو دیکھا ہو، عین ذات کو دیکھا ہو، اس کی آنکھوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور چیز اس پر چھپی ہوئی رہ سکتی ہے؟ اسی لیے تو امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے توریت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، یعنی بار بار عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے
صرف ایک تجلی نور کی، ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے، نور کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر پائے، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین ذات کو دیکھ کر آئے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی اس تجلی کو دیکھا نا، اگرچہ لمحے بھر کے لیے دیکھا، بعد میں تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آنکھیں کیسی روشن ہو گئی اور کیسی منور ہو گئی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کانا یرن نملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من 10 فراسخ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں 10 فرسخ کے فاصلے سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے اور 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 10 فرسخ کے کلومیٹر نکالیں تقریباً 50 کلومیٹر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور کی تجلی دیکھنے کے بعد اندھیری رات میں 50 کلومیٹر کے فاصلے سے کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس نے نور کی ایک تجلی کو دیکھا، اس کی نگاہ کی نورانیت کا یہ عالم ہے، اور جس نے شب معراج میں عین ذات کو دیکھ لیا، اس کی نگاہوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نور مفتی سورت، علامہ مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ۔ اس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، وہ تو ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، ان آنکھ والوں کی ہمت کو دیکھو، عین ذات کو دیکھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم، بلکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر قبلے کی دیوار کے کونے میں جنت کو بھی ملاحظہ کر لیتے تھے اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھے اس دیوار کے کونے میں جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور سب سے عمدہ چیزوں میں اگر کوئی چیز میں نے دیکھی تو وہ جنت ہے، اور سب سے بری چیزوں میں کوئی چیز میں نے دیکھی تو وہ جہنم ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا ہو کر جو جنت کو ملاحظہ کر لے، جو دوزخ کو ملاحظہ کر لے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینے میں رہ کر، گنبد خضرا میں رہ کر، ہندوستان کی ہماری اس محفل کو بھی حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ رفع لی الدنیا فانظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی ہوا کائن فیہا الی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کما انظر الی کفی ہذہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس زمین کو سمیٹ دیا، اس دنیا کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا، تو میں اس دنیا کو اور قیامت تک اس میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم ہے۔ امام کہتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو نگاہوں کا تذکرہ ہوا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کو بھی سماعت کریں، کان مبارک کی شان بھی سماعت کریں۔ یہی حدیث پاک ہے، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وانی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بے مثل و بے مثال با کمال ہے، ایسی سماعت کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، ان کی باری تھی، تو حضور ان کے یہاں پر تشریف فرما تھے، وضو کر رہے تھے، رات میں نماز کے لیے اٹھے، وہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک 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 کہنا شروع کر دیا، 3 مرتبہ لبیک کہا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کہ اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ لبیک لبیک آپ کس سے فرما رہے ہیں، اور نصرتا نصرتا یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہمارے حلیف ہیں قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ، ان پر کفار نے حملہ کر دیا، اور ان پر کفار ظلم و ستم کر رہے تھے، اور ان کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تو انہوں نے وہیں سے، آپ غور کریں گے 400 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، اس قبیلے کے لوگ کہاں ہیں؟ مکہ شریف میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جب ظلم ہوا تو انہوں نے وہیں سے مجھے مدد کے لیے پکارا، اس لیے میں نے یہاں سے لبیک کہا، اور یہ بھی کہا کہ نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ یہ حضور کی سماعت کا عالم ہے کہ 450 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی حضور آوازوں کو سن لیا کرتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور ایک واقعہ تو رہ گیا وہ نگاہوں کے تعلق سے، جنگ موتا کا واقعہ، وہ کلومیٹر پہ سے یاد آیا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر حضور نے روانہ کیا، اور یہ موتا کا جو مقام ہے نا مدینہ منورہ سے 1 مہینے کے فاصلے پر، کتنے فاصلے پر؟ 1 مہینے کے فاصلے پر، یعنی تقریباً 900 کلومیٹر یا 950 کلومیٹر، اتنی دور یہ علاقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیں، لشکر کا جھنڈا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور جب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ پتہ کیا چلا کہ 3 شہید ہوں گے، حضور پہلے ہی فرما رہے ہیں، یہ حضور کا علم غیب ہے، ورنہ آگے بھی کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے کہ ان کے بعد وہ جھنڈا لیں گے، ان کے بعد وہ جھنڈا لیں گے۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصیات کا ذکر کیا کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر جھنڈا لے لیں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا لے لیں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا سپہ سالار بنا دے۔ لشکر روانہ ہو گیا، 900 950 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گیا، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے، اور وہاں بیٹھ کر جنگ کا پورا نقشہ، پورا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اپنے سامنے موجود صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں کہ زید شہید ہو چکے تو جعفر نے جھنڈا لے لیا، اور جعفر بھی شہید ہو چکے تو عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لے لیا، اور اب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا۔ اتنی دور سے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے۔ اور یہاں سماعت کا عالم آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں رہ کر مکہ والوں کی آواز کو سن لیا۔ حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لا بعد فی سماعہ من مسیرۃ ثلاث، لا بعد فی سماعہ من مسیرۃ ثلاث فانہ کان یسمع اطیط السماء، کہ ایک 3 دن کے فاصلے سے
یعنی 400 کلومیٹر کے فاصلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لینا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کی آواز کو بھی سن لیا کرتے ہیں اور لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اب ایک آخری حدیث ایمان و عقیدے کو تازگی بخشنے والی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دلائل الخیرات کے اندر یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وتعرض صلاۃ غیرہم عرضا، تعرض علی صلاۃ غیرہم عرضا، کہ میں محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو خود سماعت کرتا ہوں، محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو خود سماعت کرتا ہوں، اور جو دوسرے درود پڑھتے ہیں وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، وہ پہنچایا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کا عاشق، حضور کا چاہنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے کہیں پر بھی چلا جائے، چاہے وہ جنگل میں ہو یا سمندر میں چلا جائے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے یا کسی غار میں چلا جائے یا کسی ویرانے میں پہنچ جائے، جہاں سے بھی حضور کا عاشق درود پڑھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ اسی کو امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم ہے کہ دور کی باتوں کو بھی سماعت کر لیا کرتے ہیں اور قریب کی باتوں کو تو ہم بھی سنتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب زبان مبارک کی بات کریں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کا جو کلام ایسا کلام کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام کہتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور حضور کی اسی بولی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معجزانہ شان عطا فرمائی تھی کہ حضور جو فرماتے تھے وہ عالم وجود میں آ جاتا تھا۔ حضور جو ارشاد فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا تھا۔ جنگ ذی قرد کے موقع پر مسلمانوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، لشکر نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیسان۔ اس کنویں کی جانچ کی گئی، پانی نکال کر چکھا گیا تو پانی کھارا تھا۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیسان کنواں ہے اور اس کا پانی کھارا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف بھی نہیں لے گئے اور اس کنویں کا کوئی جائزہ نہیں لیا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا نا کہ حضور لعاب دہن عطا فرماتے تھے اور کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہاں تو واقعہ اور زیادہ تعجب خیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تشریف فرما تھے وہیں سے ارشاد فرمایا بل ہوا نعمان وہوا اطیب، اس کا نام بیسان نہیں ہے، آج کے بعد اس کنویں کو نعمان کہا جائے گا اور اس کا پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہے۔ اس کے بعد جا کر جب صحابہ نے اس کے پانی کو چیک کیا ہے تو اب وہ پانی کھارا نہیں تھا بلکہ میٹھا ہو چکا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کن یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کن فرماتا ہے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی کا فیضان حضور کی زبان مبارک کو ملا ہے اور حضور بھی جس چیز کے بارے میں کن فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں لیکن میری ایک شرط ہے۔
حضور نے فرمایا کیا؟ میری بیٹی مر گئی ہے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے اس کی قبر؟ وہ قبر پر لے کر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے رہ کر اس کو پکارا تو وہ لڑکی قبر میں سے لبیک اور سعدیک کہتے ہوئی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ پھر ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو نبی مان لوں، لیکن آپ نبی ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نبی ہیں اس کی دلیل کیا؟ اس کو کیا معلوم دلیل؟ یہ سراپا دلیل ہے، بات تو وہی چل رہی ہے، یہ سراپا دلیل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کو حکم دیجئے کہ کھجور کا ایک خوشہ، کھجور کا ایک گچھا آپ کی بارگاہ میں پیش کرے تو میں آپ کے نبی ہونے پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کو نبی مان لوں گا۔ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو ایسے اشارہ کیا، ارشاد فرمایا کہ گچھا پیش کیا جائے۔ اس درخت نے فوراً ایک کھجور کا خوشہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب اس اعرابی نے یہ منظر دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تاثیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک میں یہ معجزانہ شان عطا فرمائی۔ تو ابھی تو اور بہت ساری چیزیں باقی، دست مبارک کے معجزات بھی باقی ہیں، جس میں مبارک کے بھی معجزات باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو چوتھی شب میں جب حاضری ہوگی تو اس موقع پر ہم اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔